بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3-4 یہودی اپنے قبیلے کے سردار کعب بن اسد کے گھر بیٹھے آپس میں اسلام کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ یوحوا نام کی بہت ہی خوبصورت یہودی لڑکی بھی وہاں موجود تھی۔ کعب نے کہا، مسلمان ہمارے دشمن ہیں، ہمیں محمد کے نئے مذہب کو یقین پر ختم کرنا ہے، ورنہ محمد ہمیں ختم کرا دے گا۔ دوسرے نے کہا، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟ تیسرے یہودی نے کہا، ہمیں اس کے آگے بند باندھنا ہے، اسے روکنا ہے۔ لیکن کیسے؟ قبیلے کے سردار کعب بن اسد نے پوچھا۔ قتل، معمر یہودی نے کہا، محمد کا قتل۔ ایسی جرت کون کرے گا؟ سردار کعب بن اسد نے کہا، تم کہو گے کہ وہ ایک یہودی ہوگا جو محمد کو قتل کرے گا، لیکن اگر وہ محمد کے قتل میں ناکام ہو گیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لو۔ مسلمانوں نے انہیں جس طرح قتل کیا ہے اور ان میں سے زندہ بچے رہنے والے جس طرح دور دراز کے ملکوں کو بھاگ گئے ہیں وہ نہ بھولو۔ خدائے یہودا کی قسم، معمر یہودی نے کہا، میری عقل تم سے زیادہ کام نہیں کرتی تو تم سے کم بھی نہیں کرتی۔ تم نے جو آج سوچا ہے میں اور لیس بن مشان وہ بہت پہلے سوچ چکے ہیں۔ کوئی یہودی محمد کو قتل کرنے نہیں جائے گا، وہ قبیلہ قریش کا ایک آدمی ہے، بوڑھے یہودی نے جواب دیا۔ لیس بن مشان نے اسے تیار کر لیا ہے، میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ کام کر دیا جائے۔ کعب بن اسد نے کہا، اگر تم لوگ بھول نہیں گئے کہ میں بنو قریظہ کا سردار ہوں تو میں اس کام کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں جو مجھے معلوم ہی نہ ہو کہ کیسے کیا جائے گا؟ اور مجھے کون بتائے گا کہ اس آدمی کو اتنے خطرناک کام کے لیے کیسے تیار کیا گیا ہے؟ کیا اسے ابو سفیان نے تیار کیا ہے؟ کیا خالد بن ولید نے تیار کیا ہے؟ سنو کعب، بوڑھے یہودی نے کہا، اور یہودی لڑکی یوحوا کی طرف دیکھا۔ یوحوا نے کہا، میں یہ بات لیس بن مشان کی موجودگی میں سناؤں تو زیادہ اچھا نہ ہوگا؟ اس بات میں اس بزرگ کا عمل دخل زیادہ ہے۔ ہم اس بوڑھے جادوگر کو کہاں سے بلائیں؟ کعب بن اسد نے کہا، وہ یہی ہیں۔ بوڑھے یہودی نے کہا، ہم اسے ساتھ لائے ہیں، اور ہم اسے بھی ساتھ لائے ہیں جو محمد کو قتل کرے گا۔ اب ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ ہم سب کو امید تھی کہ قریش، غطفان اور ان کے دوسرے قبائل اسلام کا نام و نشان مٹا دیں گے، مگر ہر میدان میں انہوں نے شکست کھائی۔ ہم نے انہیں مدینہ پر حملے کے لیے اکسایا تھا، وہ یہاں سے بھی بھاگ نکلے۔ خدائے یہودا کی قسم کعب، تم نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہ کر کے بہت برا کیا ہے۔ میں اس کی وجہ بتا چکا ہوں، کعب بن اسد نے کہا۔ معمر یہودی نے کہا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہے، اب ہم قریش کی فتح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اس نے یہودی لڑکی یوحوا سے کہا، لیس بن مشان کو بلاؤ، دوسرے کو ابھی باہر رکھو۔ یوحوا کمرے سے نکل گئی، واپس آئی تو اس کے ساتھ لیس بن مشان تھا۔ وہ ایک بوڑھا یہودی تھا جس کی عمر 70 اور 80 برس کے درمیان تھی۔ اس کے سر اور داڑھی کے بال دودھ کی طرح سفید ہو چکے تھے، داڑھی بہت لمبی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ و سفید تھا۔ اس نے اونٹ کے رنگ کی قبا پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں لمبا عصا تھا جو اوپر سے سانپ کے پھن کی طرح تراشا ہوا تھا۔ لیس بن مشان کو یہودیوں میں جادوگر کے نام سے شہرت حاصل تھی۔ شعبدہ بازی اور کالے علم میں وہ مہارت رکھتا تھا۔ وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان کسی گاؤں کا رہنے والا تھا۔ اس کے متعلق بہت سی روایات مشہور تھیں، جن میں سے ایک یہ تھی کہ وہ مردے کو تھوڑی سی دیر کے لیے زندہ کر سکتا ہے، اور وہ کسی بھی مرد یا عورت کو اپنے تابع کرنے کی طاقت رکھتا تھا۔ یہودی اسے اپنا پیر و مرشد سمجھتے تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور عالم فاضل شخص تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سب اس کی تعظیم کو اٹھے، اور جب وہ بیٹھ گیا تو سب بیٹھے۔ خاندان مشان کی عظمت سے کون واقف نہیں؟ کعب بن اسد نے کہا، خدائے یہودا کی قسم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کو یہاں بلانے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ یوحوا شاید آپ کو لے آئی ہے۔ میں پیغمبر نہیں کعب بن اسد، لیس بن مشان نے کہا، میں یہ خوبصورت الفاظ سننے کا عادی نہیں، اور تعظیم و احترام کا وقت بھی نہیں۔ کوئی نہ بلاتا تو بھی مجھے آنا تھا۔ تم لوگ اپنے فرض کی ادائیگی میں بہت وقت ضائع کر چکے ہو۔ تم سے یہ لڑکی اچھی ہے جس نے وہ کام کر لیا ہے جو تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ معزز مشان، کعب بن اسد نے کہا، ہم نے ابھی اس انتہائی اقدام کی سوچی نہیں تھی۔ اگر ہم محمد کے قتل جیسا خوفناک ارادہ کرتے تو بھی یوحوا کو استعمال نہ کرتے۔ ہم اتنی خوبصورت اور جوان لڑکی کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ لیس بن مشان نے کہا، کیا تم فراموش کر بیٹھے ہو کہ ساری دنیا پر خدائے یہودا کی حاکمیت ہوگی؟ داؤد کے ستارے کی قسم، بنی نوع انسان پر بنی اسرائیل کی حاکمیت قائم کرنے کے لیے ہم سب کو قربانیاں دینا پڑیں گی۔ ہمیں انسان کی فطری کمزوریوں کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔
کیا تم نہیں جانتے کہ مرد کیا چاہتا ہے؟ اعلیٰ نسل کے 20 گھوڑے اور غلام اس لڑکی یوحوا کے ساتھ کھڑے کر دو اور کسی سے بھی کہو کہ اسے جو پسند ہے وہ لے جائے۔ داؤد کے ستارے کی قسم، وہ آدمی گھوڑے اور غلام چھوڑ دے گا اور یوحوا کو لے جائے گا۔ اس محفل پر خاموشی طاری رہی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میری بات نہیں سمجھ سکے، لیس بن موشان نے کہا۔ تمہارے دماغوں میں اپنی بیٹیوں کی عصمت سمائی ہوئی ہے۔ میری بات غور سے سنو۔ عصمت کا شرم و حیا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ ایک ہتھیار ہے جو ہمیں اپنے دشمنوں کو بیکار کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے۔ بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے؟ میں جانتا ہوں تم مجھے کیا جواب دو گے۔ یہ جواب صحیح ہوگا، لیکن جب تم دنیا کے کونے کونے تک یہودیت کو پہنچانے کی بات کرو گے تو بدی اور نیکی کے معنی بدل جائیں گے۔ محمد برائی اور بدی کو ختم کر رہا ہے۔ ہمیں برائی اور بدی پیدا کرنی ہے، مگر ہم خود برے اور بدکار نہیں ہوں گے۔ اگر تم روئے زمین پر پھیلی ہوئی نسل انسانی کو اپنی غلامی کے جہنم میں ڈالنا چاہتے ہو تو غیر یہودیوں کو جنت دکھاؤ، انہیں جنت کی حوریں دکھاؤ، انہیں میٹھی شراب پلاؤ۔ یہ لوگ بدمست حیوان ہیں، ان میں اور زیادہ حیوانیت پیدا کرو۔ یہ مت سوچو کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہودیت کی حاکمیت کے لیے کیا اچھا ہے، خواہ وہ برا ہی ہو۔ اس نے یوحوا کی طرف دیکھا اور بولا، انہیں بتاؤ یوحوا، انہیں سمجھاؤ۔ یوحوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے ایک کہانی سنا دی۔ یہ کہانی چند ماہ پہلے مکہ سے شروع ہوئی تھی۔ یوحوا نے شرم و حجاب کے بغیر سب کو سنایا کہ وہ قریش کے 3 نامور سالاروں خالد بن ولید، اکرمہ اور صفوان کو اپنے حسن و جوانی کے جال میں الگ الگ گرفتار کرنا چاہتی تھی۔ اس نے انہیں آپس میں ٹکرانے کی سوچی تھی، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کے ہاتھ نہ آیا۔ اس نے یہ بھی سوچا تھا کہ وہ تینوں کے دلوں میں ان کے سردار ابو سفیان کی نفرت پیدا کر دے گی، لیکن خالد بن ولید پتھر ثابت ہوا۔ یوحوا نے کہا، اس نے مجھے دھتکارا نہیں، لیکن وہ دلچسپی بھی ظاہر نہ کی جس کی مجھے توقع تھی۔ میرا خیال ہے اکرمہ اور صفوان پر خالد کا ہی اثر ہے۔ یہ تینوں جنگ و جدل کے دل دادا ہیں، اس کے سوا کچھ سوچتے ہی نہیں۔ یوحوا مایوس نہ ہوئی، اس نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ خالد بن ولید سے اس نے توجہ جلد ہی ہٹا لی، کیونکہ خالد کے دماغ میں یہی ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینی ہے اور محمد کو میدان جنگ میں یا جنگی قیدی بنا کر قتل کرنا ہے۔ ایک روز یوحوا مکہ سے 4 میل دور ایک گاؤں میں گئی اور دن کے پچھلے پہر وہاں سے واپس چلی۔ اس کے ساتھ 2 لڑکیاں اور 3 آدمی تھے۔ وہ سب یہودی تھے اور 2 گھوڑوں والی گاڑی پر سوار تھے۔ ابھی آدھا رستہ بھی طے نہیں ہوا تھا کہ صحرائی آندھی آ گئی جو ریت کے ٹیلوں کو اڑا لے جاتی ہے۔ ایک تو اس کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ تنومند آدمی بھی پاؤں جما کر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اگر جسم کا کوئی حصہ ننگا رہ جائے تو ریت اتنی زور سے ٹکراتی ہے کہ کھال اترتی محسوس ہوتی ہے۔ اونٹ گھوڑے بے قابو ہو کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ اچانک ریت کی ایک دیوار جو زمین سے آسمان تک پہنچی ہوئی تھی بڑی تیزی سے آئی اور ان یہودیوں کی گھوڑا گاڑی کو اس دیوار نے نگل لیا۔ فضا لال ہو گئی۔ ریت کے تھپیڑے اتنی زور سے پڑنے لگے جیسے بحری طوفان میں موجیں اٹھ اٹھ کر کشتی میں پڑتی اور کشتی کو پٹاتی ہیں۔ صحرائی آندھی میں رک کر کھڑے ہو جانا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ ریت اس طرح جسم سے ٹکرا کر وہیں اکٹھی ہونے لگتی ہے جیسے کوئی بیلچے سے ریت پھینک رہا ہو۔ کچھ دیر بعد وہاں ریت کی اونچی ڈھیری بن جاتی ہے اور اس میں ایک انسان دفن ہوتا ہے، مگر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ آندھی ہمارے پہلو کی طرف سے آئی تھی، یوحوا نے سنایا۔ گھوڑے ریت سے لدے ہوئے جھکڑ برداشت نہ کر سکے اور بے لگام ہو گئے۔ انہوں نے اپنا رخ آندھی کے رخ کے مطابق کر لیا اور سار پٹ دوڑ پڑے۔ گھوڑا گاڑی بڑی زور سے اچھلتی ڈولتی اور بے لگام گھوڑوں کے رحم و کرم پر اڑی جا رہی تھی۔ گاڑی کے اندر اس قدر ریت آ رہی تھی کہ اپنا آپ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ایک جگہ گاڑی کے ایک طرف کے پہیے گڑھے میں چلے گئے یا دوسری طرف کے پہیے اونچی جگہ چڑھ گئے کہ گاڑی ایک طرف سے اتنی اوپر اٹھ گئی کہ اس کا پہلو کے بل گرنا یقینی تھا، لیکن گاڑی نہ گری۔ اسے اتنا سخت جھٹکا لگا کہ میں جو اس طرف بیٹھی ہوئی تھی لڑک کر باہر جا گری۔ گاڑی آگے نکل گئی، میں کلا بازیاں کھاتی گئی، سنبھل کر اٹھی اور اپنے ساتھیوں کو پکارا، مگر آندھی کے سناٹوں اور اس کی چیخوں میں اپنی آواز مجھے بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ میرے ساتھ گاڑی میں جو بیٹھے تھے انہوں نے شاید مجھے گرتے نہیں دیکھا تھا، اگر دیکھا تھا تو ان میں سے کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ میرے پیچھے اود آتا۔ میں اتنی خوفزدہ کبھی نہیں ہوئی تھی اور میں ایسی خوفناک آندھی میں بھی کبھی نہیں پھنسی تھی۔ آندھی میں کچھ نظر نہیں آتا تھا، میرے نیچے کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ گھوڑے صحیح راستے سے ہٹ کر نہ جانے گاڑی کو کس طرف لے آئے تھے۔ میں چہرے پر کپڑا ڈالے آندھی کے رخ میں جا رہی تھی، پاؤں جمتے نہیں تھے۔ یوحوا کو آندھی دکھیلتی لے جا رہی تھی
अचानक आंधी की चीखें बहुत ही बुलंद और डरावनी हो गईं। जो हवा पहले नीचे गई वो एक खाई थी जो वो आंधी के जोर पर उतर गई। फिर वो एक दीवार से टकराई। ये रेतली मिट्टी की दीवार थी। जो हवा उस पर हाथ रख रख कर आगे चलती गई। ये नशेबी जगह थी जिसमें मिट्टी के टीले और टूंड मूंड से सहराई दरख्त भी थे। यहाँ आंधी की चीखें ऐसी हो गई थीं जैसे बहुत सी औरतें चीख चिल्ला रही हों। बाज चीखें आंधी की लगती ही नहीं थी। ये इंसानों की भी नहीं लगती थीं। वो चुड़ैलों या दरिंदों की मालूम होती थीं। ये यहूदी हसीना जो अपने आप को न डर और दलेर समझती थी, खौफ से रो पड़ी। वो जानती थी कि आंधी थम जाएगी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि किसी के हाथ चढ़ गई तो वो उसे उसके घर नहीं अपने घर ले जाएगा। और यह भी हो सकता था कि कोई उसे खराब करके कत्ल कर जाए। रात आ रही थी। भेड़ियों का खतरा अलग था। कोई और खतरा ना होता तो यह खतरा मौजूद था कि वो मक्का के रास्ते से भटक आई है। सहरा में रास्ते की तलाश नामुमकिन होती है। भटके हुए मुसाफिर का अंजाम मौत होता है। वो थकन से नहीं, प्यास से मर जाता है। उसे ऊंट के बुड़बुड़ाने की आवाज आई। उसकी दहशत जदगी बढ़ गई, लेकिन उसे आंधी की आवाज समझकर उसने दिल को तसल्ली दी। उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वो मिट्टी की दीवार पर हाथ रख कर जा रही थी। यह दीवार बहुत बड़ा टीला था जो आगे जाकर घूम गया। ऊंट की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। अब यह आवाज बहुत करीब से आई थी, इतनी करीब से कि युहावा रुक कर पीछे हट आई। अब उसे शक न रहा, यह ऊंट की ही आवाज थी। ऊंट अकेला नहीं हो सकता था। दो तीन आदमियों का वहां होना जरूरी था। ये आदमी उसके हमदर्द तो नहीं हो सकते थे। वो गुनाह और बदी का दौर था। युहावा ने वहां से भागने का इरादा किया, लेकिन किस तरफ, कहां? वहां कोई पनाह नहीं थी। आंधी टीलों और खुश्क दरख्तों के दरमियान से गुजरकर हैबतनाक चीखें पैदा कर रही थी। युहावा के पांव जैसे जमीन ने जकड़ लिए थे। उसे अपने उन आदमियों पर गुस्सा आने लगा जिनके साथ वह घोड़ा गाड़ी में जा रही थी। उन्हें इतना भी ना पता चला कि वो गाड़ी से गिर गई है। कोई ताकत थी जो उसे धकेल कर एक तरफ ले गई। वहां से दीवार की तरह सीधा खड़ा टीला अंदर को चला गया था। यह बड़ी अच्छी ओट थी। वो आंधी के थपेड़ों से महफूज हो गई। वहां 3-4 गज दूर तक वो देख भी सकती थी। उसे ऊंट नजर नहीं आ रहा था। दीवार के साथ साथ वो अंदर गई तो एक गार का दहाना दिखाई दिया, लेकिन उसने अंदर जाने की जुर्रत ना की। वह रुक गई। उसे एक आदमी की आवाज सुनाई दी, बाहर क्यों खड़े हो भाई, अंदर आ जाओ। युहावा की बेहतियार चीख निकल गई और वह पीछे को दौड़ी। यूं ही वो इस ओर से बाहर निकली, आंधी ने उसके ऊपर इस तरह रेत फेंकी जैसे किसी ने बेलचे से फेंकी हो। युहावा घबरा कर पीछे को हट आई। एक आदमी जो पीछे से आया था उसके सामने आन खड़ा हुआ। ओ, तुम औरत हो? उस आदमी ने पूछा। अकेली हो? तुम अकेली नहीं हो सकती। मेरे साथ 4 आदमी हैं। युहावा ने अपना चेहरा ओढ़नी में छुपा कर कहा। उनके पास घोड़े हैं, उनके पास तलवारें और बर्छियां हैं। कहाँ हैं वो? उस आदमी ने कहा। तुम उनसे अलग होकर इधर क्यों आई थी? उन्हें भी इधर ले आओ, बड़ा अच्छा गार है, हम सब आसानी से इसमें बैठ सकेंगे। युहावा वहां से ना हिली। उस आदमी ने उसे 3 बार कहा कि वह उन आदमियों को साथ ले आए, लेकिन युहावा की जुबान बंद हो गई थी। उस आदमी ने झपटा मारकर युहावा की ओढ़नी खींच ली। तुम इस यहूदी की बेटी नहीं हो? उस आदमी ने पूछा और युहावा के बाप का नाम लेकर बोला, तुम अकेली हो? हाँ, मैं अकेली हूँ, युहावा ने रोती हुई आवाज में कहा। मुझ पर रहम करो। युहावा ने उसे बता दिया कि यहाँ किस तरह पहुंची है। मेरे साथ आओ, उस आदमी ने कहा और युहावा का बाजू पकड़कर उसे अपने साथ ले चला। जरा रुको, युहावा ने कहा। तुम कितने आदमी हो? क्या तुम मुझ पर रहम नहीं करोगे? तुम कबीला कुरैश के आदमी हो शायद। मैं अकेला हूँ, आदमी ने कहा, और मेरा कबीला कुरैश ही है। मैं तुम पर रहम ही कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें मक्का में अक्सर देखा है। युहावा ने कहा, तुम्हारे नाम से मैं वाकिफ नहीं। मैं जरीद बिन मुसैयब हूँ। मेरे साथ आओ। फिर तुम मुझे घर तक पहुंचा दोगे? युहावा ने पूछा। मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी। ऊंट जिसकी आवाजें युहावा ने सुनी थी वो जरीद बिन मुसैयब का था, जो बाहर कहीं बैठा था। जरीद युहावा को गार में ले गया। जरीद दराज कद, घटे हुए जिस्म और दिलकश चेहरे मोहरे वाला जवान आदमी था। उसने गार में ले जाकर युहावा को पानी पिलाया और एक थैली उसके आगे रख दी जिसमें खजूरें थी। खामोशी से बैठी रहो, जरीद ने कहा। आंधी का जोर टूट रहा है, मैं तुम्हें घर पहुंचा दूंगा। जरा खामोश रहकर उसने युहावा से पूछा, तुमने ये क्यों कहा था कि मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगी? तुम मुझे घर पहुंचाने का मुआवजा लोगे? युहावा ने कहा। मैं और क्या मुआवजा दे सकती हूँ? मैं कोई मुआवजा नहीं लूंगा, जरीद ने कहा। मैं उनमें से नहीं हूं। अगर मैंने तुम्हें किसी से लड़कर छीना होता तो तुम मेरा इनाम होती, मगर तुमने मुझसे रहम मांगा है। रहम करने का मुआवजा कौन लेता है? युहावा उसके मुंह की तरफ देखती रही। जरीद बिन मुसैयब लेट गया। युहावा ने उसके साथ कुछ बातें की। थोड़ी देर बाद उसे यकीन हो गया कि जरीद की नीयत में खराबी नहीं।
وہ تو اس کے ساتھ کھل کر بات بھی نہیں کرتا تھا۔ یوحاوا پریشان ہو گئی۔ جرید، یوحاوا نے پوچھا، کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا تم مجھے پسند نہیں کرتے؟ جرید نے کہا لگایا مگر بولا کچھ بھی نہیں۔ تم کیوں ہنسے ہو؟ یوحاوا نے پوچھا۔ میں تمہاری ہنسی سے ڈر گئی ہوں۔ خدا کی قسم تم بہت خوبصورت ہو، جرید نے کہا۔ تم میری پسند کی لڑکی ہو، لیکن جس طرح اور جس جگہ تم مجھے ملی ہو یہ مجھے پسند نہیں۔ میری مردانگی کو مت للکارو۔ تمہارا جسم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میرے دیوتا مجھ پر لعنت بھیجیں گے کہ میں نے مصیبت میں پھنسی ہوئی لڑکی کا ہاتھ پکڑا اور اس کے جسم کو اپنا انعام سمجھ لیا۔ جرید پھر خاموش ہو گیا۔ یوحاوا کے دل سے خوف نکلتا چلا گیا اور جرید اسے بڑا ہی خوبصورت نظر آنے لگا۔ میں نے جرید کو مکہ میں کئی بار دیکھا تھا، یوحاوا نے کعب بن اسد کے گھر میں صاحب کو یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، لیکن میں نے کبھی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ اپنے قبیلے میں اسے کوئی رتبہ یا اونچی حیثیت حاصل نہیں تھی، مگر اس روزگار میں اس کے پاس تنہا اور بے بس بیٹھ کر مجھے محسوس ہونے لگا کہ یہ تو اونچی حیثیت والے لوگوں سے بھی اونچا ہے۔ آندھی کا زور ٹوٹا تو سورج ڈوب رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، آؤ چلیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے غار سے نکلی۔ کچھ دور اس کا اونٹ ٹیلے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ وہ اونٹ پر بیٹھا اور مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ اس کے اشارے پر اونٹ اٹھا اور چل پڑا۔ گرد و غبار صاف ہو گیا تھا۔ میں نے وہ جگہ دیکھی، وہ بڑی ہی ڈراؤنی جگہ تھی۔ میں نے اس جگہ کے متعلق کچھ پراسرار باتیں سنی تھیں۔ آندھی میں تو میں دیکھ نہ سکی تھی کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ آندھی کے بعد دیکھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بعض ٹیلے انسانوں کی طرح تھے، ان کا رنگ بھی ڈراؤنا تھا۔ میں شتر سواری جانتی ہوں، اونٹ کو دوڑا سکتی ہوں، لیکن اس شام جرید کے پیچھے اونٹ پر بیٹھے ہوئے میں ڈرنے لگی کہ میں گر پڑوں گی۔ میں نے جرید کی کمر میں بازو ڈال کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ مجھ میں یہ احساس بیدار ہو گیا کہ میں بڑی ہی کمزور لڑکی ہوں اور جرید بن مسیب میرا محافظ ہے۔ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ میں اپنے مذہب کے لیے کیا کر رہی ہوں، لیکن آپ کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اس راستے پر مجھے میرے باپ نے ڈالا ہے۔ یوحاوا نے انہیں بتایا کہ جب اہل قریش بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کھا کر آئے تو ان کی عورتوں نے بازو لہرا لہرا کر بین کیے تھے۔ یوحاوا کا باپ کٹر یہودی تھا۔ قریش کی شکست پر اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ قریش کے 1000 جنگجو اگر محمد کے 313 آدمیوں سے شکست کھا آئے ہیں تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ محمد کوئی جادو لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ محمد کے پیروکار بھی اسی قبیلہ قریش کے آدمی ہیں، وہ آسمان سے نہیں اترے، پھر وہ جیت کس طرح گئے؟ اس وقت یوحاوا کمسن تھی۔ اگلے روز اس کے باپ نے گھر والوں کو اپنا خواب سنایا جو اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے جو خون سے لال ہے اور اس کے سامنے ایک آدمی زمین پر پڑا تڑپ رہا ہے، اس کے کپڑے خون سے لال ہیں۔ یوحاوا کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے جسے اس نے قتل کر دیا ہے۔ اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے۔ تڑپتا ہوا زخمی مر جاتا ہے اور لاش اپنے آپ زمین میں غائب ہو جاتی ہے۔ وہاں سے ایک بڑی خوبصورت اور کامسن لڑکی ابھرتی ہے جس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے۔ اس پر اس خواب کا ایسا اثر ہوا کہ وہ لیس بن موشان کے پاس چلا گیا اور اس سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ لیس بن موشان نے اسے بتایا کہ وہ اپنی کمسن بیٹی یوحاوا کو اسلام کی جڑیں کاٹنے کے لیے وقف کر دے۔ اس بوڑھے یہودی جادوگر نے یہ پیشین گوئی بھی کی تھی کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ اس لڑکی کے ہاتھوں قتل ہوں گے یا یہ لڑکی ان کے نبوت کے خاتمے کا ذریعہ بنے گی۔ اس نے یوحاوا کے باپ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہ یوحاوا کو اس کے پاس لے آئے۔ یوحاوا کو لیس بن موشان کے حوالے کر دیا گیا۔